جب نکاح خواہ آئے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو میں خوش تھا کہ اب سب مسائل ختم ہو جائیں۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے فیصلے پر پکے ہیں تو میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل پکا ہوں۔ میری بیوی خاموش بیٹھی تھی، مجھے وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں شکست کی نظر دیکھی تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنا حق لے لیا اور اسے دکھا دیا کہ وہی ہمیں اس حال تک لے آئی ہے۔ چند منٹ بعد میں نے اسے طلاق دے دی۔ اس دن میں اپنے بستر پر لیٹا اور محسوس کیا کہ دنیا کی سب مشکلات غائب ہو گئی ہیں، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ دل بھر کے کھانا کھایا۔ 3 سال تک میں مسائل، سر درد اور اختلافات کا سامنا کر رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور وہ خوش تھے کہ میں نے اس سے نجات پا لی، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا اور چیزیں میری توقعات کے خلاف ہو گئی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ہر رات کے آخر میں وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے اور میں اپنے کمرے میں اکیلا اور تنہا اور کمزور رہ جاتا۔ آخر میرے گھر والوں کا ساتھ کہاں گیا؟ میرے بھائی جو ہمیشہ میری بیوی کے بارے میں باتیں کرتے تھے انہوں نے میری طرف دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میری ماں جو یہ دکھانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ میری بیوی سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی ہے، اس نے بھی وہی محبت اور توجہ دینا چھوڑ دی۔ جب میں عید کی رات بیمار ہوا اور بخار چڑھا، میں نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ اس نے میری آواز سے نہیں پہچانا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ میری آواز بخار کی وجہ سے صاف نہیں تھی۔ مجھے ایک دفعہ یاد آیا کہ میری بیوی نے مجھے ایک دن باہر جاتے ہوئے فون کیا اور پوچھا آپ خیریت سے ہیں؟ اس وقت مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور میں نے ہسپتال میں ڈرپ لگوائی تھی بغیر اسے بتائے۔ کہاں ہے وہ سکون جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ کیوں کوئی میری زندگی کی خبریں جاننے کا خواہش مند نہیں رہا جیسے وہ میری بیوی کے ہوتے ہوئے تھے؟ جب میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تو سب نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پرانے مسائل اٹھائے، اس کی غلطیاں گنوائیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جو حقیقت میں نہیں تھی، اور میں نے ان سب پر یقین کیا۔ انہوں نے میری زندگی کی تفصیلات میں اتنی مداخلت کی کہ ان کا اندر ہونا یا حتیٰ کہ دروازے پر ہونا بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے یہ سب دیر سے سمجھ میں آیا جب میں نے اپنی زندگی میں ایک وقفہ لیا۔ جب میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا گھر نہ گرے اور میں اس کا ہاتھ چھوڑ رہا تھا۔ وہ ہماری پرسنل باتوں کو چھپا رہی تھی اور میں سب کچھ دوسروں کے سامنے کھول رہا تھا۔ جب میں نے افسوس کے ساتھ اسے واپس لانے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں سکون میں ہوں۔ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن ہر بار وہ ضد کرتی، جیسے وہ کسی محفوظ جگہ پر ہو اور وہاں سے نکلنے سے ڈرتی ہو کہ کہیں واپس نہ جا سکے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ کبھی بھی مجھے میرے حقوق کا احساس نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری بیوی ہونے کا حق بھی میرے پاس نہیں تھا، اور پھر آخر کار یہ ہوا کہ میں ہی واحد ہارا ہوا شخص تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں اور میرے آس پاس کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں۔ آخر میں شادی شدہ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو داخل نہ ہونے دو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ سب کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تمہارے ایک دوسرے سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کی سمجھنے کی کوشش کرو اور طلاق کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ زندگیاں اجاڑ دیتی ہے اور آپ کی آنے والی نسل سب کچھ ہار دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ طلاق اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔